the sense of patriotism in general public. لوگوں کے اندر پیٹریوٹزم محب وطنی یا حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے ملک میں کیا اتفاق و اتحاد آئے گا. آپ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹ لانچنگ دی یا ریلیزنگ دی نیشنل اینتھمز، ملی نغموں سے آپ پیٹریوٹزم کو نہیں لے کے آ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان از ہوم ٹو 70 different nations on the basis of languages. کہ پاکستان میں 70 different languages بولے جاتے ہیں. سو لینگویج کا ڈفرینٹ ہونا اس کا مطلب یہ الگ قوم بن گیا. اس طرح کلچر کے بیس پہ ہمارے پاکستان میں 6 بڑے کلچر ایگزسٹ کرتے ہیں: پشتون، پنجابی، بلوچ، سندھی، کشمیری، سرائکی. یہ بڑے کلچر، باقی اور کلچر بھی موجود ہیں لیکن یہ بڑے کلچر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں، یہ لوگ جو ہے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سیلف انٹرسٹ. اب فار ایگزامپل جب پاکستان کو بنایا جا رہا تھا 1947 14 اگست، سو یہاں دیکھیں آپ نے تو 23 مارچ 1940 کو ایک جلسے میں، یہ خطاب میں یہ فرمایا کہ بھائی سب کانٹیننٹ کے نارتھ ویسٹ میں اور ایسٹرن سب کانٹیننٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسلم میجورٹی کے پروونسز جو ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست یا مملکت ہم بنائیں گے. پر دیکھیں، آپ نے تو اعلان کر دیا، لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ لوگ ایگری نہ ہو تو آپ یہ ملک نہیں بنا سکتے تھے جو آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. سو میں اگر آپ کو بتا دوں، جسٹ بلوچستان میں جو سرداری جرگہ ہوتا تھا، سب لوگ وہاں پر سردار جمع ہوتے تھے، تو اس پوری سرداری جرگے نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو جوائن پاکستان. اب دیکھیں، وہ تو اللہ کے رضا کے لیے تو پاکستان وہ جوائن نہیں کر رہے تھے نا. یہ تو بڑا ایک قوموں کا فیصلہ ہوتا ہے، قوموں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کمنگ جنریشنز کے لیے ایک ایسا قدم لینا ہے کہ جس سے کیا ہو، آپ کے فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہو. تو سرداروں نے جب پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اس وقت وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے کمنگ جنریشن جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ الحاق میں کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. اس طرح موجودہ خیبر پختونخوا اور اس وقت کے NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جس کا نام پھر 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے سے چینج کر دی گئی. سو وہاں کی اسمبلی، وہاں پر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی اور وہ ٹھیک ٹھاک اسمبلی چل رہی تھی. اس اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو جوائن پاکستان. اس طرح سندھ نے اور اس طرح پنجاب نے کہا. اب دیکھیے، جب یہ لوگ جوائن کر رہے تھے تو دیکھیں یہ تو اپنے مقصد کے لیے جوائن کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یار آپ اپنے مقصد کیوں، اچھا دیکھیں، تو دنیا میں رہنا ہے تو آپ کو اپنے مقصد کا تو خیال رکھنا ہے. سو اگر ان پشتونوں کے اور ان بلوچوں اور پنجابیوں اور سندھیوں اور کشمیریوں کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، جو آپ نے دیکھا کہ بھائی بنگال جو تھا وہ ہمارا حصہ تھا 1971 تک، لیکن جب اس کے رائٹس پورے نہیں ہو رہے تھے تو ہم سے الگ ہو گیا. سو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی تیار نہیں ہوتا کہ آپ ایک 78 سالہ پرانی ہسٹری اور وہ 5,500 سال پرانی ہسٹری پر ان کو فوقیت دے. نو ون از ریڈی ٹو پریفر کہ اب کیا کر وہ ظاہر ہے کہ بھئی جو پشتون ہے، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم 5,500 سال پہلے کے پشتون ہیں، ہماری تاریخ ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اتنی پرانی. پنجاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی 3,500 سال پرانی ہماری تاریخ ہے. اس طرح سندھی جو ہے وہ 5,000 سے بڑھ کر اپنے وہ تاریخ بتاتے. تو وہ آپ کو اس طرح ایک نئی تاریخ کو کس طرح ایکسیپٹ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کو ایک پرانی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. سو اب دیکھیں، ہم پیٹریوٹزم تب لا سکتے ہیں کہ ہم ان سب اقوام کے کیا کریں، حقوق کو ایڈریس کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ بھئی بلوچستان والے اگر نکلتے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے، سو ہم نے بلوچستان کے لوگوں کے رائٹس کو غداری کا نام نہیں دینا. دیکھیں، آپ آپ سے جب یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں رائٹس کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک وہ مانتا ہے. دیکھیے نا، آپ اگر آپ کو وہ ایک لیجیٹیمیٹ ایک نہیں مانتی، ریاست لیجیٹیمیسی کو نہیں مانتی، تو وہ آپ سے حقوق کیوں مانتے؟ دیکھیں نا، مطلب فار ایگزامپل بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے پیسے مانگتے ہیں، اپنی ضروریات کے مطابق چیزوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں.
سو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو لائک آئیڈیا ہے کہ بھئی یہ میرے پیرنٹس ہیں، یہی مجھے دیں گے چیزیں. سو اس طرح یہ مختلف اقوام جب آتے ہیں اور ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حقوق ہمیں دے دو، ہمیں لائف جینے کا حق دو، ہمیں لائک روزی روٹی دو، ہمارے مسنگ پرسنز جو ہے اس کو ریلیز کرو. سو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اٹ مینز دے آر ریکگنائزنگ یور لیجیٹیمیسی، کہ آپ کو ایک لائک وہ پاورفل ایک فیکٹر آپ کو سمجھتا ہے، تبھی آپ کے پاس آتا ہے، اسلام آباد میں آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے حقوق مانگتے ہیں. سو اس وقت اگر آپ اس کا جواب دیے بغیر آپ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا دوست سمجھتے ہو، پھر یہ غلط ہے. نہیں، اس سے پھر پیٹریوٹزم نہیں آئے گی، اس سے مزید پھر کیا ملک تقسیم ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے انکلوسیو گورننس ان پولیٹیکل اسٹیبلٹی، کہ all segment of the society should contribute for the national duty of پاکستان. کہ پاکستان میں جو all sector آپ کے ذہن میں آپ all segments جو ہے، اس سے آپ لائک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی all segments کا مطلب کیا ہے؟ مختلف مذہبی مینورٹیز، میجورٹیز، مختلف اقوام، مختلف زبان بولنے والے، اپر کلاس سے ہو، لوور کلاس سے ہو، سب کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ فار میکنگ میں ان کو حصہ دینا ہے. وی شوڈ میک ان انکلوسیو گورنمنٹ. انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو، وہ اپنے جو لائک ایبلٹیز ہے اس کو بروکار لیں اور پاکستان کو ایک کامیاب ملک بنا لیں. اور سیکنڈ بات جو ہے اس میں وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پاکستان میں پھر انٹیگریٹی، نیشنل انٹیگریشن نہیں ہوگا. دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی جو حکومت آئے اس کو اپنا ٹائم جو ہے پورا کرنے دیں، مطلب اس کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں. ہاں مطلب پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ لیٹ سپوز اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، وہ پولیٹیکل گورنمنٹ اپنا مدت جو ہے وہ اپنا مدت پورا نہیں کر سکتا، سو اس سے پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ملک جو ہے وہ پھر انتشار کا شکار ہوگا. ملک میں پھر ایسے لائک غیر یقینی صورتحال ہوں گے، انسرٹینٹی ہوگی ہر جگہ. بزنس اس میں انسرٹینٹی ہوگی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انسرٹینٹی ہوگی، ہر جگہ پھر آپ کو انسرٹن سچویشنز ملیں گے، انمپلائمنٹ وغیرہ ہوگی. اچھا جی، کلچر اینڈ ریلیجس ہارمونی. میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ایک اور چیز جو پاکستان کو ایک قوم بنا سکتا ہے، یہ مختلف اقوام کو ایک پاکستانی قوم کے چھتری کے نیچے لے کے آ سکتے ہیں، وہ ہے نیشنل کلچر اینڈ ریلیجس ہارمونی. کہ پاکستان میں جو مختلف کلچرز پائے جاتے ہیں، کلچر میں آپ لینگویجز بھی ڈال سکتے ہو، کلچر میں آپ جو گیمز ہے ڈفرینٹ، وہ لوگ مختلف علاقوں کے جو انڈیجنس گیم ہے، لوکل گیم جو ہوتے ہیں، آپ مطلب اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیجنز بھی آپ ڈال سکتے ہو، پاکستان میں جو ڈفرینٹ ریلیجن. تو آپ ان میں کیا کرو؟ ہارمونی پیدا کرو، ہم آہنگی پیدا کرو، انٹر فیتھ ہارمونی کے ڈائلاگ جو ہے وہ اس کے انعقاد کرو کہ بھائی لوگوں کو سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل آپ کتنی بار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم اس طرح کے مختلف مذاہب کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم اس کو لائک ہمیں وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں بات جو ہے وہ ہمیں مذاق لگتا ہے کہ بھئی لیٹ سپوز اگر میں ہندوؤں کے لائک ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں بات کروں تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر مسلمانوں کے مذہب کے مطابق اگر بات ہو رہی ہے تو ہندو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اس طرح کرسچنز ہیں سب. تو دیکھیں یہ مذہبی چیزیں ہیں، مذہبی رسومات ہیں، یہ ہر مذہب کے الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں مطلب آپ کو بورے لگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. ہر مذہب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل آپ کی ایگزسٹنس کے لیے یہ بھی ضروری ہے. ایک الگ ایک سیپریٹ سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ایگزسٹنس کو دوسروں کے ایگزسٹنس سے بہتر سمجھیں. مطلب لیٹ سپوز اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ کہیں کہ یار پنجابی تو ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو پنجابی پھر تو ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے قوم کو اچھا سمجھیں گے. اگر میں پشتون ہوں تو میں کہوں گا کہ پشتون قوم باقیوں سے اچھی قوم ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بھائی باقیوں کو میں کیا کروں، بورا بلا کو نہیں، میں اپنے دل میں اس کو اچھا سمجھوں.
باقیوں کو میں نہ کہوں کہ بھائی تمہارے تو یہ ہے تمہارے تو سو یہ بھی ضروری ہے کہ کلچر اینڈ ریلیجس ہارمنی ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کے مذہب، ایک دوسرے کے جو ویلیوز ہے اس کا قدر آ رہا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل اینڈ اکنامک ایکویٹی، باقی اوپر جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی اس سے زیادہ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ ہے سوشل اینڈ اکنامک ایکویٹی۔ ایکویٹی کا یہاں پر ایکویلٹی کا ذکر نہیں ہوا ہے، یہاں پر ایکویٹی کا ذکر ہوا ہے۔ ایکویٹی مطلب یہ ہے کہ بھائی ضرورت کے مطابق لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرو، جس کو میرٹ کے بیس پہ۔ اب اگر سب کو تو ہم ڈاکٹر نہیں بنا سکتے نا، ہر کوئی تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو جو بن سکتا ہے تو اس کو ہم وہ فیسلٹیز دے دیں تاکہ وہ ڈاکٹر بنے۔ جو انجینئر بن سکتا ہے تو ہم اس کو وہ فیسلٹیز دے دیں کہ وہ انجینئر بنے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب ضرورت کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے، اکنامک ایکویٹی لے کے آنی ہے اور سوشل ایکویٹی لے کے آنی ہے، کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو بہت زیادہ ڈفرینس جو پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈفرینس جو پایا جاتا ہے، مین کے لیٹ سپوز آپ کو میں نے سمپل یہ بتا دیا تھا کہ کھانے کے ٹیبل پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی ان کے پاس اتنا کچھ پڑا ہے کھانے کے ٹیبل کے اوپر کہ وہ سب ڈشز سے ٹیسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک ٹائم کا کھانا ان کو مل جاتا ہے، اگلے ٹائم کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگلے ٹائم کیا ملے گا۔ اب دیکھیے عید کا موقع جو ہے آگے آپ آ رہا ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور آگے عید جو ہے وہ خوشیوں کے ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ پیرنٹس جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اگر عید نہ آئی تو اچھی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اب دیکھیے آپ کے بچوں کو تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں وٹ از دا فائنانشیل اسٹیٹس آف مائی پیرنٹس۔ بچے تو اپنے جو فیلو ہوتے ہیں، ان کے جو لائک سنگی جو ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سنگتی گروپ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس نے شوز خرید لے، اس نے اچھا یونیفارم خرید لیا، وہ پکنک پہ جا رہے ہیں، سو وہ بچے جو ہے وہ پھر اپنے پیرنٹس کے کہتے ہیں کہ بھائی فلانا جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے۔ اب دیکھیں اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے جو دوسرے بچوں کے پیرنٹس کے پاس ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جو مطلب جو ڈفرینسز ہیں ہمارے اکنامک کنڈیشنز کے، تو یہ نہیں ہونے چاہیے۔ جب اب دیکھیں اس سے کیا ہو جاتا ہے، پیرنٹس تو پھر بچوں کو یا تو سمجھا دیتے ہیں، اگر جس بچے کو سمجھ آ جائے من بڑا ہو کہ بھائی نہیں ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ آپ جس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہو، یا پیرنٹس جو ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے بچے بھی اچھی زندگی گزارے، تو اب اس اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیرنٹس جو ہے پھر انلیگل ایکٹیویٹیز کے شکار ہو جاتے ہیں، لائک ڈاکہ اور ڈرگز ایڈکٹس ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جس سے کیا ہو جاتا ہے معاشرے میں انتشار آ جاتا ہے، تو اس کے لیے جی ایگزیکٹلی سینس آف ڈپریویشن، اور یہ ہے کہ انفیریورٹی کمپلیکس میں شکار ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ بھائی یار میرے پاس کیوں نہیں ہے، سو یہ بھی ایک مسئلہ۔ اچھا اویئرنیس تھرو ایجوکیشن، ہم ایجوکیشن کے ذریعے سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں وی کین سیلیبریٹ۔ آپ دیکھیں ایجوکیشن کے ذریعے سے کیا ہے، ایجوکیشن تھرو اور کریکولم، ایک ہم ایسا نیشنل کریکولم لانچ کریں، ایک ایسا نیشنل کوریکولم کو ہم لانچ کریں پاکستان میں کہ جس میں ہر پاکستان کے ہر قوم کے بارے میں ذکر ہو۔ آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل، مطلب یہاں پر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا ایک سجیشن ہے کہ دیکھیں آپ پاکستان ایک ملٹیپل ایتھنیسٹیز کا ملک ہے، آپ کو اگر لگے کہ پاکستان کے کریشن میں اس قوم کے لوگوں کا اتنا رول نہیں تھا یا اس کی لیڈرشپ موجود نہیں تھی، تو آپ کیا کرو، فرضی لیڈرشپ لانچ کرو کہ بھائی یہ اس کا تعلق جو تھا اس قوم سے تھا، اس نے پاکستان کو بنانے میں یہ کردار ادا کیا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ کیونکہ آپ نے تو ایگزسٹ کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، کتابوں میں وہ باتیں نہیں لکھنی ہے کہ جس سے کیا ہو، تقسیم ہو، ڈویژن ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، لائک اس طرح پیغام لوگوں کو دینا ہے کہ یار یہ بندہ جو تھا اس نے پاکستان کو پڑھا، لیکن اگر آپ سنسیئر ہیں، آپ ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہو، سو یہ اچھا یہ ٹاپک آپ کا ادھر پر اینڈ ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے کہ بھائی واٹ آر دوز سینٹریفیوگل فورسز کہ جو پاکستان کو فریکچر کرتا ہے ود ڈفرینٹ نیمز، ریلیجن پر فریکچر کر دیتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی لینگویجز کے اوپر، کلچر کے اوپر، دیکھیے اکنامک کنڈیشنز کے اوپر بھی پاکستان کلچر ہو جاتا ہے، فریکچر ہو جاتا ہے۔ سو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ وٹ آر دی challenges that impedes the solidarity of پاکستان، کہ وہ کون سے رکاوٹیں ہیں، وہ کون سے آبسٹیکلز ہیں، وہ کون سے ہرڈلز ہیں
کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی سولیڈیریٹی جو ہے وہ نہیں آتی. پاکستان میں ایک نیشن، ایک یونٹ نہیں بن سکتا پاکستان. سو اس میں کیا ہے وہی باتیں ہیں، ایتھنک اینڈ سیکٹیرین ڈویژنس. پاکستان میں ایتھنک اینڈ سیکٹیرین ڈویژن. ایتھنک اینڈ سیکٹیرین ڈویژن کا مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں پاکستان میں مختلف ایتھنیسٹیز رہتی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی جنگوازم ہے یا شاونزم ہے، یا آپ اس طرح اس طرح کی سوچ کے جو آپ ایک دوسرے اقوام کے بارے میں غلط قسم کے پروپیگنڈے، اسٹیریوٹائپنگ، ریٹورکس جو ہوتے ہیں، پریجوڈیسز جو ہوتے ہیں جس کو ہم بائسنس کہتے ہیں، وہ آ جانا ہمارے ذہنوں میں. سو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایک ایتھنیسٹی کا دوسرے ایتھنیسٹیز کے خلاف کیا ہو جاتا ہے، پھر نفرت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابیوں میں تو یہ برائیاں ہیں، اور پشتون پنجابی یہ سمجھے کہ بھئی پشتونوں میں یہ ہے. سو میں نے آپ کو پہلے ہی ختم کر دیا تھا کہ دیکھیں یہ جو ڈفرینسز ہے، یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کو برا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ مڈل کلاس والوں کی باتیں ہیں. باقی اپر کلاس، وہ اپر کلاس افریقہ کے ہو، وہ اپر کلاس پاکستان کے ہو، وہ اپر کلاس پشتون ہو، وہ اپر کلاس ایرانی ہو، کوئی بھی اپر کلاس ہو، ان سب کی لائف جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. اپر کلاس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کا کلر کیا ہے، آپ کس قوم سے آپ بلانگ کرتے ہو. اپر کلاس میں صرف اکنامک کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اکنامک کنڈیشن کیا ہے. اگر اکنامک کنڈیشن ٹھیک ہے سو آپ پھر ٹھیک ہو. آپ وہ اس کو کیا سمجھتا ہے، اپنا سمجھتا ہے. سمپل میں آپ کو بتا دوں، ایک جنرل سا ایگزامپل ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اب ہمارے مڈل کلاس میں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار پشتونوں کا اور پنجابیوں کا آپس میں شادی، ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں، اللہ پشتون پنجابی میں کس طرح شادی کرے گا، یا اس طرح پنجابی پشتونوں میں کس طرح شادی کرے گا. تو ہم نے یہ اپنے لیے یہ باتیں ہم نے بنائے ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں کر سکتے شادی. وجہ یہ ہے کہ ہم تو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. لیکن ایلیٹ کلاس جو ہے، سنیں ادھر توجہ دو، ایلیٹ کلاس جو ہے، سندھ کے جو پریزیڈنٹ زرداری کی بیٹی، وہ پنجاب کے چودھری جو ہے لاہور میں، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. تو مین کہ ایلیٹ جو ہے وہ آپس میں نہیں دیکھتے کہ آپ پنجابی ہو اور پشتون اور بلوچ ہو. پاکستان میں یہ 300 خاندان جو ہے، جو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ پاکستان میں یہ 300 خاندان جو ہے یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کے ہر حکومتی ادارے اور ہر اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اسٹیک لائک پوزیشن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں. سو وہاں پر یہ نہیں دیکھتے، وہاں پر یہ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں. سو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اتنے کے سیکٹیرین ڈویژن جو ہے اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اب دیکھیے نا، میں سمپل آپ کو بتا دیا، ماہرنگ بلوچستان کی، وہ بلوچستان سے پورے لوگوں کو لے کے آتی ہے، اسلام آباد میں بیٹھ جاتی ہے. اب دیکھیے ہر شہری کا احتجاج جو ہے یہ بنیادی حق ہے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں آتے ہیں، اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں یہ انشرائنڈ ہے کہ بھائی آپ نے پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ سب کا حق ہے. ٹھیک ہے، جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو. اور واقعی وہ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، روڈ پر نہ انہوں نے روڈ بند کیا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے. یہاں سے بہت رسپانسبل پوزیشن سے ایک بندہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دہشت گرد ہے، اور یہ 300 لوگ ہیں، باقی یہ پورے پاکستان کو کیا کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ہرگز اس کا جواب نہیں تھا. یہ مارنگ بلوچ وہ نہیں ہے کہ جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر پہاڑوں میں ادھر دہشت گردی کرے. نہیں، یہ پاکستان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. یہ جب اس راستے پہ آتی ہے تو ٹول پلازے کا ٹیکس بھی دے دیتی ہے. اس کے پاس شناختی کارڈ ہے، راستے میں جب ان سے کاٹ کر پوچھتے ہیں تو کارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ بھئی ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں احتجاج کے لیے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ریاست ہمیں حقوق دو. اب دیکھیں یہ لوگ جو ہے یہ تو امریکہ ایمبیسی کے سامنے تو نہیں بیٹھے ہیں کہ بھئی امریکہ ہمیں حقوق دو. یہ تو لائک افغانستان کی ایمبیسی کے سامنے تو نہیں بیٹھے کہ ہمیں حقوق تو، یا انڈیا کی ایمبیسی کے سامنے تو نہیں. یہ تو پاکستان کے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کر رہے کہ پاکستانی ریاست آپ ہمیں حق دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو کیا کر رہے ہیں، ریکگنائز کر رہے ہیں، آپ کو اپنا ریاست ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تبھی آپ سے حقوق مانگ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سو اس سے کیا ہو جائے گا، اگر حقوق نہیں دیے جاتے ہیں تو پھر سیکٹیرین وائلنس ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف پھر بغاوت لوگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں، جس سے پھر ملک تقسیم ہو جاتا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان کرپشن، میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ
سولیڈریٹی کے لیے اور یونٹی کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بہت ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک سینٹریپیٹل فورس ہے، اور یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ سینٹریفیوگل فورس ہے، کہ پاکستان میں جب کوئی حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کرتا تو اس سے ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر حکومت جو ہے 5 سال اس کا ایک آئینی حق ہوتا ہے، ان 5 سالوں میں وہ ایسے ایسے پالیسیز بناتا ہے کہ وہ 5 سال میں پھر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سوچ سمجھ کے بعد 5 سال اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اس میں کیا ہو جائے گا، مکمل جو پالیسی ہے اس کا امپلیمنٹیشن، آخری اس کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو 5 سال کسی بھی حکومت کو پوری کرنی چاہیے۔ اگر اچھی حکومت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں تو اگلے سال اس کو حکومت پھر نہیں ملے گی، کیونکہ پرفارمنس کے بیس پہ لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، تو ان کو آپ ووٹ دیں، حکومت بننے کا، چلانے کا موقع دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک انیکویلٹیز۔ اکنامک انیکویلٹیز کا مطلب کیا ہے کہ جو پاکستان کو تقسیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف لائک کلاسز پائے جاتے ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، یہ ڈفرینٹ کا ہونا، تو یہ ڈفرینٹ لوگوں کے تو اکنامک انیکویلٹیز، اکنامک انیکویلٹیز کا یہ ہے کہ ملک میں جو یہ ڈفرینٹ اکنامک کلاسز بنے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے آپ کو پھر اکنامکلی ایک کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہوتا، تو یہ بھی سینس آف ڈپریویشن پروڈیوس کرتا ہے، احساس محرومی آ جاتی ہے، جس سے یہ ملک جو ہے وہ تقسیم۔ ایکسٹرنل تھریٹس جو ہے، پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے، افغانستان کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے، ہر آئے دن جو ہے ہمارے ملک میں کبھی ایک بارڈر کی طرف سے کبھی دوسری بارڈر کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے، اٹیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پاکستان میں پھر لوگ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم افغانستان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پاکستان میں میجورٹی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی افغانستان کے ساتھ پرامن تعلقات ہونے چاہیے۔ اس طرح یہ ہے سوشل ایکسکلوژن اینڈ ڈسکریمنیشن۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی سوشل ایکسکلوژن اینڈ ڈسکریمنیشن پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سوشلی ایکسکلوڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کو، ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو نہیں آ سکتے۔ اب دیکھیے پاکستان کے پارلیمنٹ میں 336 نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور ان 336 نشستوں میں ہم نے 260 جو ہے وہ جنرل نشستیں رکھے ہیں، باقی ہم نے مائنورٹیز کے لیے اور عورتوں کے لیے رکھے ہیں۔ اب 260 جنرل نشستوں پر لائک کوئی شاذ و نادر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نان مسلم بندہ جو ہے وہ کسی مسلمان سے الیکشن جیت کر آ جاتا ہے، کسی کرسچن نے الیکشن جیتا ہو کسی مسلمان سے، کسی ہندو نے، کسی پاسبل نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب سے پہلے ووٹ دینے کے لیے کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ کو ہم یہ ہم پرفارمنس کو نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے پڑھا لکھا ہے، یہ آگے پرفارم کر سکتا ہے چیزوں کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی زہران ممدانی ایک مسلمان ہے، انڈین ہے، پھر افریقن ہے، ادھر سے پھر امریکہ جاتا ہے، لیکن وہ ادھر جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے بیانیے کو رکھتا ہے، لوگ اس کے بیانیے کو سنتے ہیں، وہ نیو یارک کے مسائل کے بارے میں لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے، نیو یارک کے لوگ جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ زہران ممدانی تو اچھا ہے ہمارے اینڈریو کومو سے، سو اس کو کیا دے دیتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم دے آر electing دی نان امریکن فار دیئر ایز اے ریپرزینٹیٹیو۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ڈونلڈ کیا نام ہے، بارک اوباما، وہ افریقن امریکن، وہ آئے، اس کو ووٹ دیا، 2 بار اس کو پریزیڈنٹ بنایا۔ کمالا ہیرس جو ہے وہ